انٹرنیٹ اور صحافتی آزادیوں کا جائزہ لینے والے عالمی ادارے فریڈم ہاؤس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے لیے مجوزہ نئے حکومتی قوانین سے آزادی صحافت بری طرح متاثر ہوگی اور سوشل میڈیا کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان میں خفیہ اداروں کی جانب سے آزادی صحافت کا پرچم بلند کرنے والے صحافیوں کے خلاف ریاستی اداروں کی ماورائے عدالت کارروائیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں اور حکومت رہی سہی آزادیاں سلب کرنے کے لیے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک نیا قانون نافذ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ عمران خان کے دور حکومت کو پاکستانی میڈیا کے لیے شرمناک ترین قرار دیا جا رہا ہے اور صحافیوں کے اغوا اور گرفتاریوں کے واقعات میں کمی کی بجائے تیزی آتی جا رہی ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جب کسی صحافی کو اغوا یا گرفتار نہ کیا جائے۔ 7 اگست کو لاہور سے 2 سینئر صحافیوں عامر میر اور عمران شفقت کے FIA کے ہاتھوں دن دہاڑے اغوا کے بعد 22 ستمبر کو کراچی سے ایک سینئر صحافی وارث رضا کو اٹھا لیا گیا۔ ان سرپھرے صحافیوں پر ملک میں رائج ہائبرڈ نظام پر تنقید کرنے اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے تحت حاصل آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں خفیہ ایجنسیوں نے اب اپنا طریقہ کار تبدیل کر لیا ہے اور ISI خود صحافیوں کو اغوا کرنے کی بجائے اب FIA کی سائبر کرائم ونگ کو استعمال کرتی ہے تاکہ الزام اس پر نہ آئے۔ اس دوران آزادی اظہار کو محدود کرنے اور ایک مخصوص سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے کپتان حکومت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک جابرانہ قانون متعارف کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جسے کہ میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی قانون قرار دیتے ہوئے صحافتی برادری یکسر مسترد کر چکی ہے۔ پاکستان کی تمام بڑی صحافتی تنظیموں کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں، سول سوسائٹی، وکلاء اور لیبر یونینز نے مجوزہ میڈیا اتھارٹی قانون کو مسترد کرتے ہوئے اسے میڈیا مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ حکومت کی تجویز کردہ اس اتھارٹی میں سب سے زیادہ متنازع سمجھی جانے والی شق غلط خبر کے نشر ہونے پر جرمانے اور سزا کی تجویز ہے۔ غلط خبر نشر ہونے پر صحافتی ادارے پر 25 کروڑ روپے جبکہ صحافی پر 2.5 کروڑ روپے تک جرمانے اور 3 سال تک قید کی سزا دینے کی تجویز ہے۔ اس اتھارٹی پر وجہ تنقید بننے والی دوسری شق ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہے، جس میں ڈیجیٹل میڈیا کو رجسٹر کرنے یا NOC حاصل کرنا ضروری قرار دینے کی تجویز ہے، جسے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید اور آزاد آوازوں کو دبانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ اس آمرانہ اتھارٹی کے تحت کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک مدت کے لیے کام کرنے سے روکنے کا اختیار دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ اتھارٹی کے تحت ریاست کے سربراہ، مسلح افواج کے سربراہان کے علاوہ قانون ساز اداروں کی بدنامی کا باعث بننے والے مواد نشر کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ امریکی ادارے فریڈم ہاؤس نے بھی پاکستان میں تجویز کردہ نئے میڈیا ریگولیٹری قوانین پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے نفاذ کی صورت میں سائبر آزادی کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ واشنگٹن میں قائم فریڈم ہاؤس نے اپنی تازہ رپورٹ میں پاکستان کو انٹرنیٹ کی آزادی کے غلط استعمال کرنے والے ملکوں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر رکھا ہے۔ انٹرنیٹ کی آزادی سے متعلق مختلف انڈیکیٹرز کا جائزہ لینے کے بعد یہ درجہ بندی طے کی گئی ہے۔ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست اور حکومت کی جانب سے پاکستانی میڈیا کی آزادی چھیننے جیسے اقدامات سے سوشل میڈیا صارفین اور کمپنیوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ رپورٹ میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ نئے رولز کے مطابق سوشل میڈیا کمپنیاں اور سروسز فراہم کرنے والے ادارے 5 لاکھ سے زائد صارفین کا ذاتی ڈیٹا وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کی درخواست پر فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ یاد رہے کہ صحافیوں کی جانب سے حال ہی میں بھرپور احتجاجی مہم چلائے جانے کے بعد حکومت مجوزہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قانون کے نفاذ سے وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن پس پردہ اس حوالے سے کام ابھی بھی جاری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔